تک کہ نبی بنے اور پیغمبر بنے، ایک دن آپ نے اپنے رب سے دعا کی اور اجازت طلب کی۔ مسلم کتاب الجنائز کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنی ماں کی دعائے مغفرت کرنے کی اجازت دے دے، اے اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں جس کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے نبی ضرور ہو، پیغمبر ضرور ہو، لیکن رب تو میں ہوں، ضروری نہیں کہ تمہاری ہر دعا کو میں قبول کروں۔ تم اپنی ماں کی دعائے مغفرت کی اجازت مانگ رہے ہو، میں اس کی اجازت تمہیں بالکل نہیں دے سکتا۔ تب اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ اگر ماں کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دیتا تو کم سے کم مجھے میری ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دے کہ میں اپنی ماں کی قبر کو دیکھ لوں، جس کی اجازت مل گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر ماں کی محبت اور ماں کا بچپنے میں خدمت کرنا اور ماں کا پالنا پوسنا اور ماں کی وہ محبت یاد آ جاتی ہے۔ اتنا روئے اپنے ماں کی قبر پر جا کر، اتنا روئے، اتنا آنسو بہائے کہ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر آپ کے صحابہ بھی رونے لگے، آپ کے ساتھ جتنے صحابی تھے ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک لائق اور ایک اچھا بیٹا ہونے کا حق نبھایا۔ میرے بھائیوں جب ماں بھی اس دنیا سے چلی جاتی ہے تو چچائی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اور ایک بچہ اپنے چچائی کو اور چچی کو ہی اپنی ماں اور باپ سمجھتا ہے۔ محمد ابن عبداللہ نے اپنے چچا کو اپنے باپ کے درجے میں رکھا، اور پھر دیکھیے آپ نے کئی جگہ یہ فرمایا بھی تھا جب عباس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور پیر پھیلاتے تھے، بدر کے دن جب قید کیے گئے پیر پھیلاتے تھے تو وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی تو نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ عباس میرا چچا ہی نہیں سنوابی، عباس میرے باپ کے درجے میں شامل ہے، یہ میرے باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب انہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ پیر پھیلانے میں جب یہ درد محسوس کرتے ہیں تو مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ 12 سال کی عمر میرے چچا کے اوپر میری پرورش کا بوجھ، کیوں نہ میں ان کے بزنس مین کا ساتھ دوں۔ ملک شام تجارت کے لیے جانے لگے، اپنے چچا کے ساتھ سفر بھی کرنے لگے، آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، اپنے چچا کی پرورش میں اور ان کی روزی روٹی میں معاشی حیثیت کو برقرار رکھنے میں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنی بکریاں بھی چرائی اور اجرت پر مزدوری پر بکریاں چرائی، اور جو قیمت جو معاوضہ ملتا وہ اپنے چچا کو دے دیتے۔ میرے بھائیوں 25 سال کی عمر تک آپ بکریاں چراتے رہے، یہ بزنس کرتے رہے، اور 24 اور 25 سال کے درمیانی وقفے میں امانت داری کا نام سنتی ہیں حضرت خدیجہ جن کے 2 شوہر انتقال کر چکے تھے۔ انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو اپنا مال دے کر ملک شام سفر کے لیے بھیج دیا، تجارت کے لیے بھیج دیا، اور محمد ابن عبداللہ نے جو مال بیچا اور بیچ کر لائے اور ایمانداری کے ساتھ ان کو پوری قیمت دے دی۔ اس امانت داری نے، اس ایمانداری نے حضرت خدیجہ کے دل کو موم کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنی خادمہ کے ذریعے محمد ابن عبداللہ کے پاس اپنی شادی کا پیغام بھیج دیا اور فرمایا محمد ابن عبداللہ سے کہہ دینا میری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میرے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرے 2 شوہر سے بچے بھی ہیں، میری شادی کا ارادہ ترک ہو گیا، لیکن آپ کی امانت داری اور آپ کی ایمانداری نے مجھے گرویدہ بنا دیا ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ خبر سنی تو فرمایا میں اپنے چچا ابو طالب سے پہلے مشورہ کروں گا۔ ابو طالب کو بھی ضرورت تھی کسب معاش کی، انہوں نے سوچا کہ یہ خدیجہ عرب کی بڑی رئیس عورت ہے،
اور جب یہ محمد ابن عبداللہ میرے بھتیجے کے نکاح میں آ جائے گی تو اس کی دولت کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے گا اور ہم اپنا بزنس آگے بڑھا دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے ابو طالب نے خود خطبہ نکاح پڑھایا اور محمد ابن عبداللہ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کر دیا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ اپنے ماں کے بیٹے تھے تو وہ کردار بھی آپ نے اچھا ادا کیا، اور جب ماں اور باپ دونوں نہیں رہے تو میرے بھائیوں اپنے چچا کے ساتھ ان کے بزنس میں اور ان کے کسب معاش میں ان کا ساتھ بٹایا۔ جو اپنے چچا اور اپنی چچی کے ساتھ کسب معاش میں ان کا ہاتھ بٹایا، اور کتنا ہاتھ بٹاتا۔ میرے بھائیوں یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، ایک بار حلیمہ جو ان کے ماں کے درجے میں تھی رضائی ماں تھی، دودھ پلایا ہے اپنا حلیمہ نے، ماں تھی وہ، ایک طریقے سے اگرچہ پیدا نہیں کیا لیکن اپنے سینے کا دودھ تو پلایا تھا محمد ابن عبداللہ کو۔ ایک دن حلیمہ کی سہیلی گھر میں تشریف لائی تو محمد ابن عبداللہ جو سر پہ پگڑی باندھے ہوئے تھے انہوں نے پگڑی اتاری اور حلیمہ کی سہیلی کے لیے اپنی وہ چادر، اپنی وہ پگڑی بچھا دی اور کہا آؤ تم اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ اس چادر پر کو بچھا دیا اور بعد میں لوگوں کو بتایا کہ میں اس کی عزت کیوں نہ کروں، یہ میری ماں حلیمہ کی سہیلی ہے۔ جب حلیمہ جو رضائی ماں ہے اس رضائی ماں کی سہیلی آتی ہے تو محمد اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ ذرا تصور کرو اگر اپنی ماں کو اگر زندہ پایا ہوتا تو ماں کی کتنی خدمت کرتے۔ ایک اچھا بیٹا ہونے کی حیثیت سے اگر ہم نظر ڈالیں تو محمد رسول اللہ ایک کمپلیٹ بیٹے نظر آتے ہیں۔ ہم اپنے باپ کے اچھے بیٹے بھی نہیں بن سکے۔ آج پوچھو اچھے بیٹے ہو تو اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے ایک دو ہی ایسا ملے گا جو یہ کہہ دے کہ عشاء کے بعد میں جا کے بستر پہ سو جاتا ہوں، ورنہ رات میں 12 اور 1 اور 2 بجے تک سب واٹس ایپ اور میسنجر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باپ کہہ کے تھک چکا، ماں سمجھا کے تھک چکی بیٹے جلدی آیا کرو، لیکن آج تک اپنے ماں اتنی سی بات نہیں مانی جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی۔ بڑی بڑی باتیں کیا مانو گے اپنے ماں باپ کی؟ ایک اچھا بیٹا ہم نہیں بن سکتے۔ ایک اچھے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہم نے ایک چھوٹا سا منظر کھینچا ہے، چونکہ مجھے بہت سی حیثیتیں دکھانا ہے اس لیے صرف ایک ہی چیز پر ہم نہیں چلیں گے۔ بیٹے کے بعد اب آتا ہے شوہر کا نمبر۔ شوہر کے بعد آدمی پہلے شوہر بنے گا تب باپ بنے گا۔ بیٹے اچھے بن کر دکھا دیے، ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے دیکھیے۔ آج کورٹوں میں جاؤ، کچہریوں میں جاؤ تو آپ کو سب سے زیادہ مقدمے طلاقوں کے نظر آئیں گے، طلاقوں کے۔ کیوں؟ ہم نے نبی اکرم کی ازدواجی زندگی پر نظر نہیں ڈالی۔ تقابل کیسے کریں اور کس سے تقابل کیا جائے؟ عیسیٰ علیہ السلام شادی ہی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ عیسائیوں سے کون سا سوال کیا جائے کہ